السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور آج ہم آپ دوستوں کو غزہ فلسطین کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں، جو وہاں کی کیا صورتحال ہے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھی محمد عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے پوچھیں گے کہ وہاں کے کیا خبر ہے اور کیا صورتحال ہے۔ آئیے چلتے ہیں عمران صاحب کے پاس۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو عمران صاحب ذرا ہمیں بتائیے گا، غزہ فلسطین میں اس وقت کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، جو ابھی رپورٹیں آئی ہیں آپ کے پاس، ذرا اپنے سننے والوں کو بتائیں۔ وہاں کی سیف اللہ صاحب جو رپورٹیں ہیں وہ تو انتہائی خطرناک اور خوفناک ہیں۔ اللہ بہتر کرے، بہرحال وہاں کی جو حالات ہیں اس وقت وہ بہتر نہیں ہیں۔ جی، تو جیسے کہ ابھی رمضان شریف کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، تو وہاں پہ روزہ تراویح جو لوگ وہاں کے مسلمان ہیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، تو ان کے لیے کیا پریشانی ہے اور کیا ہو سکتا ہے، ان کے لیے کوئی آسانی ہے وہاں پہ؟ سیف اللہ صاحب، آپ نے ایک اچھا سوال اٹھایا ہے کہ ماہ رمضان جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تو ان کے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ غزہ میں جو مساجد تھی وہ شہید ہو گئی ہیں، کیونکہ اسرائیل نے جو بمباری کی ہے اس کے اندر مساجد جو ہیں وہ شہید ہو گئی ہیں۔ تو وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو ہمارے بہن بھائی بزرگ ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ عبادت گاہوں کا ہے، کیونکہ مذہبی جو رسومات ہوتے ہیں، جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا ہے تراویح کا، نماز کا، تو اس کے اندر جو ہے وہ کافی ان کو مشکلاتیں ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں، جو وہاں پہ مسجد جو شہید کی گئی ہے، بہت بڑی مسجد بھی ہے وہاں پہ جو شہید کی گئی ہے، تو ہمارے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو ذرا بتائیں، وہ مسجد کا نام بھی بتا دیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ رمضان شریف کے اندر وہ روزہ رکھیں گے، سحری کریں گے، تو کیا ان کے پاس کوئی راشن بھی ہے، اور روزہ کھولنے کے لیے بھی جیسے کوئی کھجور ہو گیا، کوئی پانی شربت، کوئی اس طرح کا کوئی وہاں پہ سہولت ہے؟ ذرا بتائیں سننے والوں کو۔ سیف اللہ صاحب، آپ نے بہت اچھا ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ وہاں غزہ کے اندر جو رفح کا علاقہ ہے، الفاروق مسجد بہت بڑی مسجد، جامع مسجد تھی، تو وہاں اس مسجد کو شہید جو ہے کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں کی جو عوام ہے، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں انہوں نے اس مسجد والی جگہ کو، ملبے کا ڈھیر بنا ہوا تھا، اس کو صاف کیا ہے، اور صاف کرنے کے بعد یعنی کہ ملبے کو ہٹا کے صفوں کی جو ہے وہ جگہ بنائی ہے، اور انہوں نے وہاں یعنی کہ نماز تراویح جو ہے ادا کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ تو جو بھی وہاں مسجدیں شہید ہوئی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رفح کے اندر الفاروق مسجد جو تھی، جامع مسجد، اس کو شہید کیا گیا ہے، تو وہاں کے لوگوں نے جو ہے اس جگہ کو صاف کیا ہے، ملبے کو ہٹایا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ اہتمام کیا ہے کہ ہم نماز تراویح جو ہے وہ یہاں پر ادا کر سکیں۔ اور جہاں تک آپ کا سوال رہا ہے کہ وہاں راشن کا کیا معاملات ہیں، انتہائی ہمارے کو وہاں کی خبر ملی ہے کہ راشن کی جو ہے وہ بہت قلت ہے، بہت کمی بھی ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے روزہ رکھنا ہے اور سارا دن پھر بھوکا بھی رہنا ہے، اور شام کو ایک پانی کی جو شدت ہوتی ہے وہ جو ہے بڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہاں ہمیں یہ خبر بھی ملی ہے۔ آپ نے تو سیف اللہ صاحب ایک مشروبات کا جو ہے حوالہ دیا ہے، تو وہاں سے ہمارے کو ہمارے ساتھیوں نے یہ خبر بھی دی ہے کہ پانی جو ہے وہ صاف پانی تک ہمیں میسر نہیں ہے کہ ہم شام کو افطاری کے ٹائم جو ہے وہ ایک صاف پانی ہم روزے افطار کے ٹائم پی سکیں۔ تو یہ آپ نے بہت ہی دکھ بھری بات بتائی ہے، وہاں کی جو خبریں دی ہیں عمران صاحب، بہت ہی دکھ اور افسوس ہو رہا ہے دل میں کہ سارا دن ایک روزہ رکھے بندہ اور شام کو پانی بھی اس کے پاس نہ ہو، تو یہ ایک بہت ہی دکھ اور راحت والی بات تو یہ نہیں ہو سکتی ایک مسلمان کے لیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کے جو قریبی ممالک ہیں مسلمان، تو ان کو نہیں چاہیے کہ وہ ان کے لیے جو ہے راشن اور پانی کا بندوبست کریں، تاکہ وہ ماہ رمضان کا مہینہ وہ بیچارے ایک اچھے طریقے سے گزار سکیں؟ سیف اللہ صاحب، دیکھیں آپ نے ایک اچھا جو ہے وہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ وہاں کے قریبی جو ممالک ہیں
ان کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کے لیے جائیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں اس صورت میں مدد نہیں ہو سکتی کہ آپ وہاں راشن پانی پہنچائیں۔ کچھ دن قبل وہاں راشن پہنچایا گیا اور وہاں کی جو عوام تھی وہ لائنوں میں قطاروں میں لگ کر اس کو لے رہی تھی، لیکن اسرائیل ظالم نے اس کے اوپر بھی جو ہے بمباری کر کے ان بچوں کو، ان ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی جو ہے شہید کیا ہے۔ تو جب تک آپ اس سارے ماحول کو یعنی کہ نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک راشن پہنچانا بھی بہت مشکل ہے وہاں تک۔ تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مظلوم مسلمان جو بے گناہ وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ کیا خبر ہے کہ وہ کیا کریں ابھی؟ دیکھیں، ان کے لیے تو خبریں جو ہیں وہ ہم کیا بتائیں گے۔ ان کی جو خبریں ہیں وہ تو انتہائی خطرناک اور افسوسناک ہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہے، کیونکہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم کچھ کر نہیں پا رہے۔ ہم اپنی جو اپنے اپنے ممالک اسلامی ملک ہیں ان کو بھی جو ہے قائل یعنی کہ نہیں کر پا رہے کہ فلسطین کی جو ہے وہ مدد کی جائے۔ میرے خیال سے سیف اللہ صاحب، ان کی سب سے بڑی جو آپ نے مدد کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس ماہ رمضان میں جنگ بندی کی جائے، اور جنگ بندی کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے نا راشن کی جو ہے ترسیل یعنی کہ وہاں تک راشن آپ بآسانی پہنچا سکتے ہیں، اور وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے جو ہے نا راشن اور پانی پہنچ سکتا ہے، تاکہ وہ روزہ سحری بھی کر سکیں اور افطاری بھی کر سکیں۔ اور اس کے لیے جو ہے یہ ملکوں کو آگے آنا پڑے گا، جو اسلامی ممالک ہیں ان کو آگے آنا پڑے گا۔ اگر اسرائیل کو بولیں اگر آپ نہیں مانتے تو پھر ہمیں مجبوراً آپ کے اوپر اٹیک کرنا پڑے گا، اور یہ ہماری مجبوری ہوگی پھر۔ تو ایسا اللہ کرے ہو جائے، تاکہ یہ مسلمان ممالک جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں، اور فلسطین مظلوم جو وہاں کے بھائی بہنیں ہیں جو مظلوم بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے۔ اب ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں بھی وہ اپنی جو عبادات ہوتی ہے رمضان میں وہ پوری نہیں کر سکیں گی، تو یقیناً ایک بڑی دکھ کی بات ہے۔ تو آخر میں کیا بتانا چاہیں گے عمران صاحب کہ ابھی اور کتنا وقت لگے گا جنگ کو اور اس سارے معاملے کو؟ دیکھیں، جو بائیڈن کی جو ہم نے تقریر سنی ہے، پریس کانفرنس سنی ہے، وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی اس جنگ کو جو ہے بند نہیں کرنا چاہتے، اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ مسلمانوں کا اس میں مسلمان روزے بھی رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جسمانی جو کمزوری ایک آ جاتی ہے، بہرحال ایمانی جو جذبہ ہوتا ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ تو میرے خیال سے جو بائیڈن اس چیز کو لے کے جو ہے وہ جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ ہم اس جنگ کو مزید طول دیں، تاکہ ہم اس جنگ کے اندر جتنا بھی نقصان کر سکیں وہ کرائیں۔ لیکن اس کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ الحمدللہ اس وقت جو وہاں مجاہدین لڑ رہے ہیں وہ ایمانی جذبے سے لڑ رہے ہیں، اور ایمانی جذبہ جو ہے وہ جان چلی جا سکتی ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ ایمان جذبے کے ساتھ جو ہے جنگ نہیں چھوڑی جا سکتی۔ تو اس وقت وہاں کے مسلمان الحمدللہ ایمانی جذبے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور جو بائیڈن کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ جنگ بندی نہیں بھی کرو گے تو ہم الحمدللہ روزے کی حالت میں بھی مقابلہ کریں گے آپ کا، اور مقابلہ کرتے رہیں گے، اور اسی ماہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں ہم جنگ بھی کریں گے، اور اللہ سے گڑ گڑا کر اللہ سے مدد بھی جو ہے وہ مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ضرور مدد دے گا، اور اس مدد کے اندر ہم آپ کو شکست دیں گے، اور آپ شکست کھا کے جو ہے فلسطین کو چھوڑیں گے اور یہاں سے بھاگیں گے آپ۔ جی بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے بہت اچھا کہا کہ ان کا جو جذبہ ہے، ایمانی جذبہ ہے، وہ بالکل تر و تازہ ہے، ایمان کی حالت میں ہے، اور وہ روزے بھی رکھیں گے اور ان یہود و نصارہ کا مقابلہ بھی کریں گے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں اور رہیں گی۔ ہم بھی روزے رکھیں گے انشاءاللہ، روزے کے
جب افطاری کریں گے تو ان کے لیے دعائیں کریں گے کہ اللہ پاک ان کو فتح نصیب کرے، اور آمین بے شک جو فتح ہے وہ ان کے قدموں میں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرمائیں گے۔ اور آخر میں عمران صاحب کیا کہنا چاہیں گے اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو جو ہمیں دیکھتے ہیں، سعودی عرب میں بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں ہندوستان میں بھی دیکھ رہے ہیں، ابوظہبی میں بھی جو ہے ہماری ویڈیو دیکھی جا رہی ہے، تو ذرا بتائیں ان کو۔ آخر میں سیف اللہ صاحب اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالی ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اور اس کے اندر جتنے بھی حکمران ہیں، ان کو اللہ ہدایت دے اور فلسطین کی مدد کے لیے پہنچیں۔ اور اس کے ساتھ میں جتنا بھی اپنے ممالکوں کا نام لیا ہے، تو وہاں حالات اس قدر نہیں ہیں جو فلسطین کے اندر ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالی ہمیں ہمت اور قوت دے تاکہ ہم اس ماہ رمضان کے اندر اور اس کے علاوہ بھی نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، کیونکہ اس ساری صورتحال کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ان فلسطینی مجاہدینوں اور فلسطینی مظلوموں سے جا کے پوچھیں کہ جنگ کے حالت میں بھی وہ جگہیں صاف کر رہے ہیں کہ یہاں ہم عبادت کر سکیں اور یہاں ہم نمازیں پڑھ سکیں، یا ہم روزہ سحر و افطار کر سکیں، اور ہم بغیر جنگ کی حالت میں بھی اس ساری چیزوں سے محروم رہیں، تو میرے خیال سے یہ بہت ہی اپنے اوپر ناانصافی اور زیادتی ہوگی۔ تو اس ماہ رمضان سے آپ بھرپور جو ہے فائدہ اٹھائیں، رمضان میں روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ فلسطین کی مدد کرے اور غیبی مدد کرے۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان کے اندر تمام تر عبادتیں جو ہیں وہ پوری کرنے کی اور رکھنے کی اور کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اس ماہ رمضان کو اپنے لیے باعث جو ہے وہ حاصل کر سکیں، تاکہ ہماری جو جتنے بھی ہم سے کنی کوتاہی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں وہ ہم معافی اللہ تعالیٰ سے طلبگار کر سکیں، اپنی معافیاں مانگ سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میرے خیال سے ہم اپنے ویور کو سلام بھی کہیں گے، اور ساتھ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، تاکہ ہم اندر کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا سکیں، اور آپ ہمیں کمنٹس کے اندر ضرور بتایا کریں کہ آیا ہمارے ان تجزیوں سے آپ متفق ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔